جس وقت نان الائنمنٹ کی پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے تھی تب تو نہیں تھی. اس کے بعد ایک طرف ہمارا امریکہ کی طرف ٹلٹ رہا اور پھر اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے، وہ سب کو پتہ ہی ہے تقریباً. اس وقت جو ہم چاہ رہے ہیں، ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وی وانٹ فرینڈشپ ناٹ ماسٹرشپ فرام اینی ون. تو کیا یہ ممکن ہے اس وقت؟ اور بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی یہ رائے کیوں نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اب آپ پتہ نہیں کن کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو جشن آزادی مبارک. اور یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے، کون سے سٹیک ہولڈرز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں سٹیک ہولڈرز جو اس وقت سیاسی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو حکمران گردانتے ہیں. حکمران تو سوائے خدا کی ذات کے کوئی نہیں. مگر یہ جو آتے ہیں چاہتے نہیں کہا، میں نے کہا شاید سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. چاہتے تو سب ہوں گے، کون نہیں چاہتا ہوگا؟ پتہ نہیں، چاہتے بھی نہیں. نہیں چاہتے بھی نہیں، کہاں چاہتے ہیں. یہ تو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں نا اپنے منشوروں میں. جس وقت لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں، جو ایک کی امانت ہے 18 سال سے بڑی عمر کا جو بھی پاکستان میں ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی امانت نہیں، تو یہ ان امانتوں کو تو اکٹھے کر کے نا تو پھر امانت میں خیانت کرتے ہیں. صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو کرسی ہے وہ قائم رہے اور وہ دوسرے کسی کے ہاتھ میں نہ آئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں ہیں سیاسی جماعتیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت دست و گریباں ہو رہی ہیں، اور قوم کا تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. آپ دیکھیں 22 کروڑ عوام ہمارے ہیں، شاید فردن جو ہے ہو دوبارہ فردم شماری تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ تو خواتین کو گنا ہی نہیں جاتا، اور خواتین کو آپ نہیں گنیں گے تو ان کے کام بھی نہیں گنے جاتے. تو سوال تو یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ابھی بات کی جو خان صاحب آپ مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہاں معاشی خود مختاری کے سوا ہو ہی نہیں سکتی. شاہ صاحب وہ ہو ہی نہیں سکتی خود مختاری. اور ہم کیوں کچکول لے کے لوگوں کے پاس پھرتے رہتے ہیں سارا وقت؟ ہر جو یہاں پہ ادارہ ہے نا اس کا اپنا مخصوص کام ہے، اور ہماری جو بہت بہادر فوجیں ہیں ان کا کام ہے ہماری بیرونی جو حدیں ہیں نا ان کا تحفظ کرنا، اور جو اندرونی ہمارے مسائل ہیں ہمارے پاس مقننہ ہے جو قانون بناتی ہے اور قانون سازی کرتی ہے آئین کے حدود کے اندر، اور اس کے بعد انتظامیہ ہے جس نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور پھر عدلیہ ہے جو دیکھتی ہے کہ یہ واقعی جو ہے بنے ہوئے قانون یا جو ان کا عمل ہے یہ آئینی حدود میں ہے یا نہیں، اور لوگوں کو جو تنازع ان کے ہیں ان کی داد رسی کیسے کرنا ہے. اب یہ تینوں تو اپنے اپنے خانوں میں کام کریں، اور یہ ہمیشہ یہ نہ سوچیں کہ جی ہماری جگہ کوئی دوسرا نہ آئے. تو میں سمجھتی کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح طریقے پہ چل سکے، کیونکہ قائد اعظم نے تو شروع میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس سب قدرتی وسائل ہیں، لیکن ان قدرتی وسائل کا استعمال صحیح مدبرانہ طریقے میں ہو تو پھر بھی ہم کیوں امپورٹڈ گڈز پہ ہم کیوں سب انحصار کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اچھی بھلی صنعتیں تھیں اور وہ سب کچھ یہاں بنتا تھا، لیکن جب سے یہ امپورٹڈ کا لوگوں کو جوش چڑھا ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ جی کپڑوں سے لے کے کٹلری سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء فرنیچر ہر چیز امپورٹڈ ہونی چاہیے. ایکسپورٹس ہماری ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ہم خود اپنی چیزیں تو لیتے نہیں ہیں. اگر لیں اور ان کو فروغ دیں، اور یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے سب سے پہلے کہ یہ ایک مثال پیدا کریں، اور آپ کا ذرائع ابلاغ کا کام ہے کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں. آپ شعور پیدا کریں کہ فورتھ اسٹیٹ جو ہماری ہے نا مقننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ کے بعد آپ لوگ ہیں. آپ نے اس قوم کو شعور بھی دینا ہے، آپ نے قوم کو صحیح راستہ دکھانا ہے، کیونکہ جس کے پاس ٹی وی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ہر گھر میں تقریباً ایک سمارٹ فون ہے، اور وہ جو سمارٹ فون ہے نا اس پہ بہت شعور آ چکا ہے لوگوں کو، اب تقریباً پتہ ہے لوگوں کو کیا معاملات چل رہے ہیں. ایک دوسرا جو آپ نے بات کی وہ یہ کہ جو مجھے اس کا لب لباب سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ جیسے چلتا آیا ہے پاکستان ویسے اگر نہ چلے اور اس طرح سے چلے جیسے بانیان پاکستان چاہتے تھے تو ہم وی کین اٹین دیٹ ٹارگٹ کہ نو ون فرینڈز ہو سکتے ہیں ہمارے، ماسٹر ہمارا کوئی نہیں ہوگا. شمشاد صاحب نے بھی ہمیں ایکچولی جوائن کر لیا، ان کو شامل گفتگو کر لیں. سر انٹروسپیکشن کی بات ہو کہ کیا ہم 75 سال میں کرتے رہے ہیں،
اور جس وقت جو گزر گیا وہ تو گزر گیا. پاکستان نے ایک جگہ پر الائنڈ ہو گیا امریکہ کے کیمپ کے ساتھ, اور پھر نان الائنمنٹ ہم اس وقت نہیں گئے. اب ہم جانا چاہتے ہیں تو دونوں طرف سے پریشر آتا ہے. اب یہ کتنا ایزی ہے؟ آپ چونکہ ڈپلومیٹ رہے ہیں اور آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کس طرح سے چلتے رہے ہیں, آپ اس کو سب معاملے کو سمجھتے ہیں, ایک گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کی اس پہ اوپینین کیا ہے سر؟ ہاؤ ایزی اٹ از ناؤ, یہ کتنا اٹینیبل ہے اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اپنانا اور حقیقی طور پہ آزاد ہونا؟ جی دیکھیے, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بہت اچھا سوال کیا. جی تھینک یو ویری مچ شمشاد صاحب, پلیز کیری آن, کنٹینیو. میں آپ کی دونوں محترم شخصیات جو آج کی مہمان ہیں ان کی باتیں بڑے غور سے سنی, اور میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں جو ارشاد عارف صاحب نے بات کی ہے اور جو محترمہ ناصرہ جاوید اقبال صاحب نے. اور مسئلے سب کو علم ہے, ادراک ہے, مسئلے ہے کیا ہمارے. 75 سال ہو گئے ہیں اور آج کہاں کھڑے ہیں, کیا کھڑے بھی ہیں یا نہیں. اور اس سلسلے میں آپ نے جو سوال کر دیا ہے, یوں لگتا ہے جیسے ہمیں جواب کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ کو ابھی کچھ گفتگو جب ہو رہی تھی تو ایک لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ حقیقی جمہوریت اور ایک جعلی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, سوری, حقیقی آزادی اور جعلی آزادی. جی آزادی ہوتی ہے, کوئی حقیقی آزادی نہیں ہوتی, کوئی جعلی آزادی نہیں ہوتی. اور آزادی کی سب سے بہترین جو تعریف ہے, جو ڈیفینیشن ہے, وہ امریکہ کا صدر ہوا کرتا تھا جو بانی صدر تھا, جارج واشنگٹن. اور چونکہ ہم لوگ امریکہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں اپنے افکار کے حوالے سے بھی اور اپنے اعمال کے حوالے سے بھی, تو کاش ہم امریکہ سے ہی یہ سبق لے لیتے جو امریکہ کے صدر نے اس وقت اپنی جو ریاست بننے جا رہی تھی, اس جدوجہد جو آزادی تھی جس کے بعد وہ پہلے صدر بنے تھے, تو جس وقت ان کا ٹرم ختم ہو رہی تھی, اپنی جو فیئرویل اسپیچ تھی کانگریس میں, اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو دوسری طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں وہ آزادی کی مستحق نہیں رہتی. وہ آزادی اسی وقت گنوا دیتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو دوسری طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ان کا غلام بن جاتی ہیں. اور انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اگر وہ ان طاقتوں سے ڈس انٹرسٹڈ فیور بدستور توقع کرتی رہی, مانگتی رہی, تو پھر ان کے پاس کوئی فریڈم آف ایکشن بھی نہیں رہتی. آزادی تو چھوڑیے, تو جو اپنے کام فیصلے کرنے کی جو اہلیت ہے وہ بھی نہیں رہتی ہے. اب آپ اپنی آزادی کے جو 75 سال ہیں ان پر نظر دوڑا لیجیے. بالکل ٹھیک. اور ان 75 سالوں میں جو آپ نے جو کچھ دیکھا ہے, یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے راستے متعین تھے اس حد تک کہ جس وقت پاکستان بننے جا رہا تھا 1946 میں, پنڈت جواہر لال نہرو ایک عبوری حکومت کے وزیر خارجہ تھے. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آج کل پاکستان بنانے کی بہت باتیں ہو رہی ہیں, لیکن میں آج یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب انگریز جا رہے ہیں یہاں سے, دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں رہ جائیں گی. تو انہوں نے جلدی سے, نہرو نے 4 طاقتوں کے نام بھی بتائے. ایک امریکہ, ایک سوویت یونین, USSR ہوتا تھا اس وقت, تیسرا چائنا جو ابھی آزاد, وہ اپنی چائنا, موجودہ چائنا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن پنڈت نہرو کو اتنی اس کی سمجھ تھی کہ اس نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ وہ گریٹ پاور ہے. اور چوتھا اس نے کہا ہندوستان, انڈیا. حالانکہ اور برطانیہ کو بھول گیا. ظاہر ہے کہ اس نے سوچا کہ برطانیہ جب ہندوستان سے باہر جا رہا ہے تو اس کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے گریٹ پاور کہلانے کا. وہ تو ایک جزیرہ, آپ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ کنٹری ہے یورپ میں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ یہ جو آج کل باتیں کر رہے ہیں دوسری ریاستیں بنانے کی, میں آج کہہ دیتا ہوں کہ
इंडियन ओशन के गिर्द जो कुछ भी वजूद में आएंगी एंटिटीज, वो कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज के अलावा कुछ नहीं होंगी, उनके पास आज़ादी नहीं होगी। ये पंडित नेहरू ने सितंबर 1946 में कहा था। अच्छा, आज़ादी हमें मिल गई और हमें सही आज़ादी मिली, असली आज़ादी मिली, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो 2 सालों में लियाकत के उनके इंतकाल के बाद ही वो आज़ादी हमसे छीन गई थी। और उसमें बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहूँगा कि किस तरह लियाकत अली का जो उनका फिर शहादत हुई, कैसे हुआ। असल हम फंस गए थे उस सर्द जंग के चक्कर में, और उस नतीजे में बैरूनी फिर मुदाखलतें इतनी शुरू हो गई थी कि हर फैसला फिर बैरूनी मर्जी के मुताबिक होता।